ترک سلطنت عثمانیہ میں دنیا کی تاریخ میں پرواز کرنے والا پہلا شخص ہزارفن احمد چلیبی۔ احمد چلیبی ایک عثمانی مصنف، ماہر فلکیات اور مجدد تھے۔ احمد چلیبی 17ویں صدی 1609 میں استنبول شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے وقت کے ایک غیر معمولی شخص تھے۔ انہوں نے آسمان میں پرواز کرنے کے خواب کو حقیقت میں بدلنے کی کوشش کی اور دنیا میں پہلے انسان تھے جنہوں نے ایک آلے سے پرواز کرنے کی کوشش کی۔ احمد چلیبی نے اپنے بچپن سے ہی آسمان میں پرواز کرنے کا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے پرندوں کو دیکھ کر سوچا، انسان بھی پروں کے ساتھ پرواز کر سکتا ہے تو کیا ہی اچھا ہوگا۔ انہوں نے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ وہ بچپن میں ہی تجربے کرتے تھے۔ ان کو علم فلکیات میں بڑی دلچسپی تھی۔ انہوں نے بڑے ماہر اور بہترین استادوں سے تعلیم حاصل کی۔ احمد چلیبی نے ایک پرواز کا آلہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ آلہ پرندوں کے پروں کی طرح ڈیزائن کیا گیا تھا اور اس میں رسیاں اور چمڑے کا استعمال کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس آلے کو جسم سے باندھ کر اس کی مدد سے پرواز کرنے کی کوشش کی۔ احمد چلیبی نے اپنی پرواز کے لیے گلاٹا ٹاور کا انتخاب کیا کیونکہ اس وقت استنبول شہر کی سب سے اونچی عمارت مانی جاتی تھی۔ 1683 میں احمد چلیبی نے پرواز کے آلے کے ساتھ گلاٹا ٹاور سے پہلی بار پرواز کی کوشش کی۔ ان کا خیال تھا کہ اگر وہ کافی اونچائی سے پرواز کریں گے تو ان کے پروں والے آلے کو انہیں پرواز کرنے میں مدد ملے گی۔ پرواز کر رہے تھے تو شہر کے تمام لوگ اور سلطنت عثمانیہ کے سلطان بھی یہ نظارہ دیکھ رہے تھے۔ تاہم احمد چلیبی نے پرواز کی کوشش کی مگر وہ کافی دیر تک آسمان میں نہ اڑ سکے۔ زمین پر اترتے ہوئے وہ بہت زخمی ہو گئے۔ خوش قسمتی سے ان کی جان بچ گئی۔ اس عظیم کارنامے کے بعد سلطان نے انہیں سونے سے بھرے ہوئے سکوں کی تھیلیاں دی انعام کے طور پر، مگر وہ اپنا کام مزید جاری نہ رکھ سکے کیونکہ مذہبی اور سیاسی مداخلت نے انہیں اپنا کام جاری نہ رکھنے دیا اور انہیں جلد ہی جلا وطن کر دیا گیا اور الجزائر بیچ دیا گیا۔ اپنی باقی زندگی وہیں گزاری اور اپنے کاموں کو جاری رکھا۔ اگرچہ احمد چلیبی کی پرواز کی کوشش ناکام رہی لیکن انہوں نے تاریخ میں اپنی جگہ بنا لی۔ وہ دنیا میں پہلے انسان تھے جنہوں نے اپنے پروں والے ایک آلے سے پرواز کرنے کی کوشش کی۔ ان کی کوشش نے مستقبل کے پروازوں کے آلات کے لیے رستے ہموار کیے۔ احمد چلیبی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کبھی بھی اپنے خوابوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وقف کیا اور اگرچہ ان کی کوشش ناکام رہی لیکن ان کی مثال ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے۔ آپ میری سب کاموز کہانیوں کو دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں تو لائک، سبسکرائب اور بیل نوٹیفیکیشن کو کلک کریں۔